اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 220۔ لفظی و با محاورہ ترجمے کے بعد ہم تفسیر کی طرف آئیں گے۔ فی الدنیا والآخرہ، فی میں الدنیا دنیا، واو اور الآخرہ آخرت، دنیا اور آخرت کے کاموں میں، واو اور یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن کے بارے میں، الیتامی یتیموں، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح بھلائی کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن اور اگر تخالطوہم انہیں ملا لو، فإخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، المفسدہ بگاڑنے والے کو، من سے، المصلحی سنوارنے والے سے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لأعنتکم تو تمہیں ضرور مشکل میں ڈالتا، ان بے شک، اللہ اللہ، عزیز قوت والا، حکیم حکمت والا۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ شروع میں ایک جملہ آیا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ اس جملے کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو ہم پچھلی کلاس کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے آخر کے اندر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تھا، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ اب یہ جو جملہ ہے لعلکم تتفکرون، اس کا تعلق ہے اگلی آیت کے پہلے جملے سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ اب آپ ان دونوں کو ملائیے گا تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کس میں غور و فکر کرو؟ دنیا کے کاموں میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے کاموں میں بھی غور و فکر کرو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو آج دنیا کے کام کاج کرتے وقت بڑی فکر کرتے ہیں، بڑا غور کرتے ہیں۔ کوئی بھی انہوں نے ڈیسیژن لینا ہو، فیصلہ لینا ہو، کوئی سٹیپ لینا ہو، کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس میں بڑا غور و فکر کرتے ہیں کہ نفع ہوگا، نقصان ہوگا، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہوگا، بہتر نہیں ہوگا۔ لوگوں سے مشاورت بھی ہوتی ہے، اپنے قریبی دوستوں سے بھی مشاورت ہوتی ہے، ماہرین سے بھی مشاورت ہوتی ہے، اور چھوڑ کے انسان لوگوں سے دعائیں بھی کراتا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو میرے لیے آپ دعا کر دیں۔ لیکن آخرت کے کاموں کے لیے ہم اس قدر غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آخرت کے کام کاج کرتے وقت، آخرت کے امور نمٹاتے وقت، اخروی معاملات کے اندر ہم کبھی بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو جوڑ کر، جمع کر کے بیان فرمایا کہ جیسے تم دنیاوی کام کاج کے اندر غور و فکر سے کام لیتے ہو، ایسے ہی تم آخرت کے معاملات کے اندر بھی غور و فکر سے کام لیا کرو۔ اب مثال کے طور پر یہاں آخرت کے اندر غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں غور و فکر سے مراد یہ ہے جو پچھلا مضمون تھا، اگر اسی کو میں بیان کروں دوبارہ سے، قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، کہ ضرورت سے زائد مال خرچ کر دیا کرو۔ اب یہ ایک اخروی معاملہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا زائد مال ہو وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ میرے پاس اگر زائد مال پڑا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اسے راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ اسی طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج ادا کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، ہمسایوں کی مدد کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں،
تو اس کے اندر بھی میں آخرت کو ملحوظ خاطر رکھوں۔ اور انسان جب بھی کوئی دنیا کا کام بھی کرے تو اسے نیت یہ کرنی چاہیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اگر ہم صرف دنیا کو اچھا کرنے کی نیت رکھیں گے تو دنیا تو اچھی ہو ہی جائے گی لیکن آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ لہذا دنیا کا کام کرتے وقت ہمیں نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اس دنیا کے کام سے میری آخرت اچھی ہو، آخرت کے اندر مجھے صلہ ملے۔ اب آگے دیکھیے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ اب یہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سوال کیا تھا، جواب کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ سوال یہ تھا، بعض لوگ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جو یتیموں کے مال کو اپنے کاروبار کے اندر خرچ کرتے اور جتنا اس کے اوپر منافع آتا وہ یتیم کو دے دیتے، یعنی ان کی نیت اچھی ہوتی، اچھی نیت کے ساتھ وہ یتیموں کا مال اپنے کاروبار میں شامل کر لیتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ النساء کی آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور بھی آیات نازل ہوئیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں، عذاب بیان کیا گیا۔ تو بعض صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جو ڈر گئے، وہ تو پہلے ہی خوف خدا رکھنے والے صحابہ اکرام تھے، ان کے دل ہر وقت خوف خدا میں دھڑکتے تھے، تو انہوں نے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں سوال پیش کر دیا۔ بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی، وعیدوں کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں، عذاب کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں، ان آیات کے نزول سے پہلے وہ اکٹھا کھانا پکاتے تھے، یعنی اپنے لیے بھی اور یتیم کے لیے بھی، اپنی آسانی کے پیش نظر، اپنی سہولت کے پیش نظر۔ لیکن جب یہ عذاب کے متعلق آیات آئیں کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتا ہے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے کھانا بھی الگ کر دیا، یعنی اپنے ساتھ وہ اس کا کھانا نہیں پکاتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم کھانا کھا رہا ہے اور اس کا کچھ کھانا پلیٹ کے اندر بچ گیا ہے تو وہ اس بچے ہوئے کھانے کو بھی اپنے استعمال میں لانا پسند نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے وہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ناراضی کا اور اس قدر عذاب کا بیان فرما دیا ہے، اب ہم یہ کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں۔ اس پر بعض صحابہ اکرام کو تشویش لاحق ہوئی کہ یہ تو ایک بڑا مشکل معاملہ ہو گیا ہے، ان کا کھانا الگ سے پکانا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ بعض صحابہ اکرام اپنے کاروبار کے اندر یتیم کا مال اس نیت کے ساتھ ملا لیا کرتے تھے کہ اس سے یتیم کو نفع پہنچے گا، اور ان کی نیت اچھی ہوتی تھی، بری نیت کے ساتھ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، اور جتنا یتیم کے مال کے اوپر منافع آتا تھا وہ منافع یتیم کے مال کے اندر وہ رکھ دیتے تھے۔ اب یہ سوال پوچھا گیا، یسألونک ویسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا یتیموں کا مال کاروبار میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یتیموں کے لیے کھانا اکٹھا بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے اور یتیم کے لیے کھانا اکٹھا پکا سکتے ہیں کہ نہیں پکا سکتے؟ یتیم کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اب یہ جواب سنیے گا، قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ملا کے پڑھوں تو اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بھلائی کرنا بہتر ہے۔ آپ بریکٹ کے اندر یہ سمجھ لیں، ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ ان کے مال کو الگ نہ کرو، ان کے مال کو شامل کر لو، لیکن تمہاری نیت فساد کی نہ ہو، بگاڑ کی نہ ہو، یتیم کے مال کے اوپر ناجائز قبضے کی نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب آگے لفظ سنیے گا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، ان کو اپنے کھانے میں شریک کر سکتے ہو، ایک ہی جگہ پہ کھانا اکٹھا بنا سکتے ہو۔
اب آگے سنیں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، یعنی کہ کون بگاڑنے والا ہے کون سنوارنے والا ہے، یتیم کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے والا کون ہے، اور یتیم کے مال کا نفع سوچنے والا کون ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، بہتری کون چاہتا ہے نقصان کون چاہتا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ آج اگرچہ وہ بچہ جو کہ یتیم ہو گیا ہے، اس یتیم بچے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، فیملی میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا معاملہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، لوگ کچھ جانیں یا نہ جانیں، لوگوں کو تمہاری اس گڑبڑ کا پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اگر تم بگاڑ کرو گے، بگاڑ کا مطلب کیا ہوگا اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم یتیم کے مال کے اوپر کسی بھی طریقے سے ناجائز قبضہ کرتے ہو، یتیم کے مال کا نقصان کرتے ہو، اس کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہو، اس کے مال کو اپنی ذاتی ضروریات کے اندر خرچ کر لیتے ہو، اس سے پوچھے بغیر، اس سے اجازت لیے بغیر، اور اس کے مال کے تم خود ناجائز مالک بن جاتے ہو، تو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جو بہتری کرنے والا ہے یتیم کی، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اب یہ سوال جو پوچھا گیا تھا، اس سوال کے اندر ایک یہ بات بھی بڑی قابل غور بات ہے یہ بھی، کہ وہ جو دور تھا اسلامی جہاد کا دور تھا، مسلمان صحابہ اکرام مختلف غزوات میں شریک ہوتے تھے، اور وہاں جب شہادتیں ہو جاتی، صحابہ اکرام شہید ہو جاتے، تو ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی، ان کے بچے یتیم ہو جاتے، تو اس لیے یتیم کے مال کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ ہم یتیم کے مال کو کس طریقے سے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے تمہیں آسانی عطا فرما دی ہے، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ آگے لفظ سن لیں، پہلے میں اس کی وضاحت پھر کرتا ہوں۔ اگلا جو جملہ ہے آیت کے اندر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور دستور نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں مشکل میں مبتلا کر دیتا۔ مشکل کیا تھی؟ کہ تم کھانا الگ پکایا کرو، اپنے بال بچوں کا کھانا الگ پکاؤ، یتیم کا کھانا الگ پکاؤ۔ تو اللہ پاک نے اس مشکل سے بچایا ہے، آسانی کا راستہ دکھایا ہے کہ اسے اپنے کھانے میں شریک کرو، کھانا ایک جگہ پر بناؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ تم کہیں یتیم کے مال کو اپنے منہ کے اندر نہ ڈال لو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے، بڑا زور آور ہے، بڑا غالب ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یتیم کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ اگر تم نے قبضہ کر لیا تو پھر یاد رکھو کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اسی آیت کے اندر میں یہ مضمون بھی بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کی ڈیفینیشن یہ ہے، یتیم کی تعریف یہ ہے، وہ بچہ یا وہ بچی جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہا جائے گا۔ تو یتیم کی سرپرستی کرنا، یتیم کی نگہداشت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی کیئر کرنا، یتیم کی لک آفٹر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر اور ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی نگہداشت کرتا ہے، یتیم کو اپنے پاس رکھ کر اس کی سرپرستی کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یتیم کی نگہداشت کرنے والا اور میں
جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی ساتھ والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ ہم جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے، یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، ان کے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، وہ یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت کے اندر میری اتنی قربت پائے گا، میرے اتنے نزدیک ہوگا کہ کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہوگا، بعد نہیں ہوگا، دوری نہیں ہوگی، وہ بالکل میرے قریب ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر گہرا غور و خوض کرنے اور اپنی آیات کو سمجھنے اور ان آیات کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اگلی آیت کے اندر ایک نیا مضمون آ رہا ہے نکاح کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر، اس لیے میں صرف ایک ہی آیت کے اوپر آج کی کلاس کا اختتام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔